جماعت 8ویں، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 5، بحری روے۔ ذرا یاد کیجئے، کوئی شے جب متحرک ہوتی ہے، شے کے متحرک ہونے سے کیا مراد ہے؟ شے کے کس متضاد رویے کی وجہ سے موجیں بنتی ہے؟ آئیے عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ چند چیزیں درکار ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے ایک دھات کا بڑا ٹرے، پانی، پلاسٹک کی ٹکیا، رنگین ٹکڑے، اسپرٹ لیمپ۔ شکل میں دکھائے ہوئے طریقے سے ہم عمل کریں گے۔ دھات کا ٹرے سٹینڈ پر رکھ کر اس میں پانی ڈالیے۔ پانی کی ہلچل کم ہو جانے کے بعد اس میں پلاسٹک کے رنگین چپٹے ٹکڑے ڈالیے۔ تھوڑی دیر میں یہ ٹکڑے پانی میں تیرتے ہوئے ٹھہر جائیں گے۔ اس تمام کارروائیوں کا بغور مشاہدہ کیجیے۔ تھوڑی دیر بعد ٹرے کے ایک حصے پر اسپرٹ لیمپ روشن کیجیے اور ٹرے کے اس حصے کو گرم کیجیے اور بغور مشاہدہ کیجیے جیسا آپ کو شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ مشاہدے کے بعد اس کے متعلق جماعت میں تبادلہ خیال میں درج ذیل سوالات کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شروع میں رنگین ٹکڑے کا مشاہدے سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ پانی کے درجہ حرارت میں اضافے کے بعد پانی میں کون سی تبدیلی نظر آئی؟ رنگین ٹکڑے کے حرکت کا مشاہدہ کیجیے، ان سے آپ کیا نتیجہ کر سکتے ہیں؟ اور زمین پر ایسا عمل کہاں ہوتا ہے؟ ایسا عمل کون سا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں جغرافیائی وجوہات میں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ پانی کی حرارت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، رنگین ٹکڑے پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرنے لگے۔ حرارت جیسے بڑھتی ہے پانی کی کثافت کم ہوتی ہے، اس لیے کم درجہ حرارت والے پانی زیادہ درجہ حرارت والے پانی کی جگہ لیتا ہے۔ تھوڑی وقت کے بعد تو یہ رنگین ٹکڑے دائرہوی شکل میں پانی پر تیرتے نظر آتے ہیں۔ ٹکڑوں کی یہ حرکت پانی کی رووں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بتائیے تو بھلا 1992 میں بحر الکاہل میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مال بردار جہاز ہانگ کانگ سے امریکہ کے لیے نکلا تھا۔ بحر الکاہل سے سفر کرتے ہوئے ہوائی کے جزائر کے قریب جہاز میں سے کھلونے بھرا ایک کنٹینر سمندر میں گر گیا اور پھٹ گیا۔ اس کنٹینر تقریباً 28,000 ربر کے کھلونے بحر الکاہل کے پانی پر تیرنے لگے۔ یہ واقعہ 10 جنوری 1992 کو پیش آیا۔ اس کے بعد تو ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھنے کو ملا۔ تقریباً 10 مہینے بعد یعنی 16 نومبر 1992 کو کچھ کھلونے الاسکا کے کنارے تک پہنچے۔ چند کھلونے آبنائے بیرنگ عبور کرتے ہوئے 2000 تک بحر آرکٹک کی جانب بہتے چلے گئے۔ ان میں سے بعض کھلونے آرکٹک سے بحر اوقیانوس کی جانب بہ گئے۔ بعض کھلونے بحر اوقیانوس سے بہتے ہوئے 2003 میں امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچے تو کچھ کھلونے 2007 تک یورپ کے مغربی ساحل پر جا ٹھہرے۔ ہوائی کے جزائر سے بعض کھلونے بر اعظم آسٹریلیا کی جانب بہتے چلے گئے۔ شکل میں جیسا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ وہ ربر کا کھلونا ہے جو کہ یہ سفر کرتے ہوئے پہنچا تھا۔ اب یہ سفر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جغرافیائی وضاحت ہے۔ سمندری پانی کی حرکت کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نفی 500 میٹر، دوسرا ہے نفی 500 سے زیادہ گہرے سمندر۔ سطح سمندر سے 500 میٹر گہرائی تک پانی کی اوپری تہہ مانی جاتی ہے، یعنی اتنی گہرائی تک سورج کی شعاعیں اور حرارت پہنچ سکتی ہیں۔ پانی کی اس سطح پر سمندری پانی کی حرکات عموماً حرارت اور نمکینیت کی وجہ سے ہوتی ہے اور سیاراتی ہواؤں کی وجہ سے سمندری پانی کی حرکت کو رفتار حاصل ہوتی ہے۔ افق کے متوازی سطح رویں۔ سمندر کی سطح سے بہنے والی موجوں سے بر اعظم کا 10% پانی بہتا ہے۔
سطح سمندر سے 500 میٹر گہرائی تک کی موجیں سطحی موجیں کہلاتی ہیں۔ ان موجوں کو سوئر ڈراپ اکائی میں ناپا جاتا ہے۔ ایک سوئر ڈراپ اکائی یعنی 10⁻6 میٹر فی سیکنڈ بطرف پانی ہے۔ سمندر کے پانی کی افقی یکساں حرارت گرم اور سرد رووں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خط استوا کی جانب سے قطبین کی طرف اور قطبین کی جانب سے خط استوا کی طرف رویں بہتی ہیں۔ یہ رویں بڑے پیمانے پر سیارتی ہواؤں کی وجہ سے دور دراز ڈھکیلی جاتی ہیں۔ اس عمل سے بحر اعظم کا پانی خط استوا سے قطبین کی جانب اور پھر قطبین سے خط استوا کی جانب حرکت کرتا ہے، جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، آپ نقشے میں دیکھ کے اس کو مطالعہ کیجئے اور درج کے سوالوں کے جواب دیجئے۔ سمندری رووں کی خاص قسمیں کون سی ہیں؟ خط استوا سے قطبین کی جانب بہنے والی رویں کس قسم کی ہیں؟ قطبین سے خط استوا کی جانب بہنے والی رویں کس قسم کی ہیں؟ سمندری رویں دائرہ نما بہتے وقت ان کے بہنے کی سمتوں میں شمالی اور جنوبی قطبین میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ جہاں دونوں رویں یکجا ہوتی ہیں وہاں خاص طور پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ دونوں رویں یکجا ہو جانے والے ساحلی علاقوں کی بستیاں اور وہاں کے پیشوں میں کیا رابطہ ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں جغرافیائی وضاحت کے ذریعے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سمندری رویں خاص طور پر سمندری پانی، نمکینیت، سمندری پانی کی کثافت اور سیارتی ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ رووں کے بہنے کی سمت اور اس کی رفتار کے حسب ذیل مزید دیگر وجوہات ہوتی ہیں۔ زمین کی محوری گردش۔ زمین کی گردش کی وجہ سے شمالی نصف کرے میں سمندری رویں گھڑی کے کانٹوں کی سمت میں بہتی ہیں، اسی طرح جنوبی نصف کرے میں یہ گھڑی کے کانٹوں کی مخالف سمت میں بہتی ہیں۔ زمین کی بناوٹ۔ ساحلی بناوٹ کے مطابق سمندری رووں کی سمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ بحری رووں کی عمومی رفتار 2 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ان بحروں کو سرد اور گرم رووں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ بحر ہند کی سمندری رویں۔ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس میں سمندری رووں کے نظام میں یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی بحر ہند کی رووں کا چکر مختلف ہے۔ بحر ہند شمال کی جانب زمین سے گھرا ہوا ہے۔ خط استوا کی وجہ سے بحر ہند شمال اور جنوب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اس بحر اعظم پر موسمی ہوا کا زبردست اثر ہے۔ موسموں کے مطابق یہ ہوائیں اپنی سمت بدلتی ہیں، اس وجہ سے موسم گرما میں بحر ہند میں بحری رویں گھڑی کے کانٹوں کی سمت میں بہتی ہیں، جبکہ سرما میں ان کی مخالف سمت میں بہتی ہیں۔ بحری رووں کا انسانی زندگی پر اثر۔ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا پر بحری رووں کا خاص اثر ہوتا ہے۔ گرم رویں سرد علاقے کی جس ساحل سے گزرتی ہے وہاں کی آب و ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں بارش کا تناسب بڑھ جاتا ہے، مثلا مغربی یورپ، جنوبی الاسکا اور جاپان کے ساحل سے گزرنے والی گرم رووں کی وجہ سے وہاں کی سردی کم ہو کر آب و ہوا گرم بن جاتی ہے اور وہاں بندرگاہیں موسم سرما میں بھی برف سے محفوظ رہتی ہیں۔ اگر بحری موجیں نہ ہوتی تو سمندر اور بر اعظم کے پانی میں تموج نہ ہوتا اور سمندری حیوانات کو غذا حاصل نہ ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ سمندری حیوانات اور وہاں کے دیگر ماحولی نظام محدود ہو کر رہ جاتے۔ گرم اور سرد رویں جہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس علاقے میں نباتات، کائی وغیرہ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ مچھلیوں کے لیے یہ غذا ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں کثرت سے مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ان کی پیدائش بھی وہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسے علاقے میں ماہی گیری کے خطے تیار ہوتے ہیں۔ بحر اٹلانٹک میں بر اعظم امریکہ کے قریب گرین بینک، بر اعظم یورپ کے قریب ڈاگر بینک وغیرہ ان کی چند مثالیں ہیں۔ گرم اور سرد رویں جہاں ملتے ہیں وہاں گہری دھند
چھا جاتی ہے۔ ایسی دھند آمد رفت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ جزیرے کے قریب خلیج گرم اور لیبراڈور سرد رویں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اس وجہ سے نہایت گہری دھند چھا جاتی ہے۔ سرد بحری رووں کے ذریعے خطبین کی جانب سے برفانی تودے بہہ کر لائے جاتے ہیں۔ ایسے برفانی تودے سمندری راستے میں آ جائیں تو جہازوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں۔ بحری رویں آبی آمد رفت کے نقطہ نظر سے اہم ہوتی ہیں۔ بحری رویوں کے مطابق آبی آمد رفت کی وجہ سے جہاز کی رفتار بڑھ کر وقت اور ایندھن کی خرچ میں کمی آتی ہے اور آمد رفت کم خرچ میں ہو سکتی ہے۔ سرد رووں سے لگے ہوئے ساحلی علاقوں پر بارش کا تناسب کم ہوتا ہے، مثلاً پیرو، چیلی اور جنوب مغرب افریقہ کے بنجر ریگستانی علاقے۔ گہرائی میں بہنے والی بحری رویں 500 میٹر سے زیادہ گہرائی والے پانی میں بھی بحری رویں ہوتی ہیں۔ انہیں گہرائی میں بہنے والی بحری رویں کہتے ہیں۔ گہرائی میں بہنے والی یہ رویں بحر اعظموں کے مختلف علاقوں کے پانی کی حرارت اور کثافت کے اختلاف کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اسے حرارت نمکینیت کا دوران کہا جاتا ہے۔ یہ رویں سمندر کی گہرائی تک بہنے والی رویں ہوتی ہیں۔ سمندر کے پانی کی گہرائی میں یہ دریاؤں کی مانند ہمیشہ بہتی رہتی ہیں۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی پانی کی حرارت بھی گہرائی میں بہنے والی رووں کے بننے کی وجہ سے ہے۔ گرم پانی کی نمکینیت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کثافت بھی کم ہوتی ہے۔ ایسا پانی سمندر کی سطح پر آ جاتا ہے، جس کے برعکس سرد پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ پانی کے اس ہلچل کی وجہ سے رویں پیدا ہوتی ہے۔ عموماً گرین لینڈ اور یورپی بر اعظموں کے علاقوں میں سمندر کی سطح کا پانی سمندر کی زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ پانی گہرائی میں بہتے ہوئے انٹارکٹیکا تک پہنچتا ہے۔ وہاں پانی کا بہاؤ عمودی ہو کر وہ سطح سمندر پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سمندر کے تمام پانی کی تقسیم عمل میں آتی رہتی ہے۔ پانی کی دوبارہ تقسیم کا عمل 500 سال میں ہوتا ہے۔ پانی کی اس قسم کی ہلچل کو نقل و حمل کے پٹے پر ہونے والی حرکت کہتے ہیں۔ گہری بحری رووں کی اہمیت۔ حرارت اور نمکینیت کی بنا پر گردش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سمندری پانی کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ اس گردش کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی سطح سے تہہ کی جانب اور تہہ سے سطح کی جانب حرکت کرتا ہے۔ سطح کا گرم پانی تہہ کی جانب اور تہہ سے قوی مادے سے مالا مال اور سرد پانی سطح کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بحری رووں کے دائروی خاکوں کی وجہ سے بحر اعظموں کے بعض حصوں میں مخصوص صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں کو گوارس کہتے ہیں۔ بحر اٹلانٹک میں سرگاسو سمندر اسی بحر رووں کی دائروی تواتر کی وجہ سے وجود میں آیا ہوا علاقہ ہے۔ اس کی سرحد سطح زمین سے نہیں بنی بلکہ بحری رووں کی مختلف دائروی خانوں کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ سرگاسم نامی کی سمندری گھاس کی وجہ سے اس علاقے کو سرگاسو کہا جاتا ہے۔ یہاں سمندری پانی تھما ہوا ہوتا ہے۔ اس سمندر کی چوڑائی 11,000 کلومیٹر، لمبائی 3,200 کلومیٹر ہے۔ اسے ذہن نشین کیجئے، بحری رویں ساحل سے ایک دم قریب سے نہیں بہتی، وہ عموماً غرق آب زمین کے نصف سرحد سے بہتی ہیں۔ بحری رووں کی رفتار اگرچہ کم ہوتی ہے مگر وہ اپنے ساتھ بڑی مقدار میں پانی بہاتی ہیں۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر وسط طول البلدی کے آس پاس بحری رویں مغرب سے مشرق کی جانب بہتی ہیں، البتہ خط استوائی رویں مشرق سے مغرب کی جانب بہتی ہیں۔ اس وجہ سے بحری رووں کا دائروی خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔